السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ایم وائس. میں محمد ذکریہ. السور عیدگاہ جس کے 100 سال مکمل ہو چکے ہیں اور جو قدیم مینار اور محراب تھے اس کو شہید کر کے ایک خوبصورت محراب اور مینار بنایا گیا ہے جامعہ مسجد کمیٹی السور کی جانب سے. اور یہ عیدگاہ میدان وہ جگہ ہے جہاں پہ کبھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ کا میدان ہوا کرتا تھا. تو چلیے دیکھتے ہیں یہ پوری رپورٹ. ران پر رکھے گا، بے حرمتی کرے گا. جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کا اکرام کرے گا. یہ اسلام کی نشانی ہے. لہذا نہ گاڑی کا مذاق اڑایا جائے، نہ جبے کا مذاق اڑایا جائے، نہ ممبر و محراب کا مذاق اڑایا جائے، نہ اذان کا مذاق اڑایا جائے، نہ عیدگاہوں کا مذاق اڑایا جائے. اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. نہیں فرمایا افبآیات اللہ افباللہ وبرسولہ وآیاتہ حضور، کیا اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لہٰذا ہمارے دلوں میں عظمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. عیدگاہوں کی طرف توجہ نہیں تھی. ماشاءاللہ یہ نئی کمیٹی پرجوش ہے. سب سے پہلے انہوں نے عیدگاہ کو سنوارا. ماشاءاللہ اس کے بارے میں آج جانکاری ہوئی کہ 99 اللہ کے نام ہیں. ماشاءاللہ. اور چھوٹا سا باغیچہ بھی انہوں نے بہار سے نواز دیا. آنے والے عید کی نماز پڑھتے ہوئے باغیچے کو بھی دیکھیں گے اور مسرت حاصل کریں گے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، الحمدللہ ہماری یہ جامع مسجد السور کی جو کمیٹی ہے، اس کے ماتحت میں مساجد ہیں، قبرستان ہے، عیدگاہ، ان سب کی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے. الحمدللہ یہ عیدگاہ تو خاص طور سے صرف السور والوں کے لیے نہیں بلکہ کئی اطراف کے محلے والوں سے اس کا تعلق ہے. گویا کہ ان سب کے لیے خوش کر دیا اور آسان کر دیا اور عیدگاہ کی تعمیر جدید کر کے انہوں نے بہترین کام کیا، مستحسن قدم اٹھایا. واقعتاً قابل مبارکباد ہی اہل السور بھی اور کمیٹی والے بھی. الحمدللہ عیدگاہ میں عید کے موقع کے بغیر اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے اور دین کی باتیں سن رہا ہے. حضرات علماء کرام موجود ہیں. ہمارے حضرت مولانا شکیل صاحب نقشبندی دامن برکات بھی موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے میں نے ذہن سب کشائی کی معذرت چاہتا ہوں. وقت کی کمی ہے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہاں سے گزاروانا تو اس کار خیر کو اللہ کی اس کار خیر کی توفیق کو اللہ کی جانب منسوب کرنا چاہیے کہ یہ سعادت اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی. لیکن ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے یہ بھی مانگا تھا کہ اللہ ہماری اولاد ایسی بنائیے جو آپ کی فرما بردار ہو. کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی. جیسے آج الحمدللہ ہمارے اس عیدگاہ کی جو تجدیدی تعمیر ہوئی ہے الحمدللہ مکمل ہوئی ہے، جس کے افتتاح میں ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمیں یہ رہبری ملتی ہے کہ اس طرح کی جگہوں کی حفاظت کے لیے آدمی جیسے اپنے کو آگے رکھنا چاہتا ہے تو اسی طرح اپنے بعد جو نئی نسل آ رہی ہے اس کی بھی ایسی تربیت ہو کہ جس تربیت کے نتیجے میں اس طرح کی جگہ عبادات سے معمور رہیں اور خود بخود یہ جگہ محفوظ رہے. زمانے کے حالات سے ہم لوگ اچھی طرح واقف ہیں. اس وقت بنگلور میں اور کرناٹک میں بالعموم پورے ملک میں جن حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ نظریں بعض موقعوں پر نظروں میں میل ہے. محبت کی نظروں میں محبت کم دیکھی جا رہی ہے. ایسے موقع پر ایک لبے سڑک، ایک بڑی جگہ اللہ کی عبادت کے لیے منتخب ہو جانا
اور اس کی تجدیدی کام میں ہمارا حصہ لگ جانا اور وہ جگہ محفوظ ہو جانا ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں مقدر فرمائی۔ تو اس موقع پر اس جگہ کی حفاظت کے لیے جیسے ہم اپنے عزائم پیش کرتے ہیں کہ ہم دیندار بنیں گے، نیک رہیں گے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائیں تاکہ ہمارے بعد ان جگہوں کی حفاظت عبادت کے ذریعے سے اولاد ہماری کر سکے۔ کے موقع پر عمل میں آ رہی ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک مسجد اور عیدگاہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے، لہذا مسجد اور مسجدوں سے جس گھر کا تعلق ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یاد کرو، یعنی کہ مسجد بنانا ایک یادگار کام ہے، تو جب حکم عیدگاہ کا ہے تو وہ بھی مسجد ہی کے ضمن میں ہے۔ لہذا جو ہے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جو معاملہ مسجد کا ہے وہی عیدگاہ کا بھی ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال جو واقعات پیش آئے ان میں روزے کی فرضیت ہے جو ماہ مبارک میں ہوئی، اور اسی سال صدقہ فطر بھی واجب ہوا، اسی سال جو ہے ماہ مبارک ہی میں غزوہ بدر بھی پیش آئی، اسی سال تحویل قبلہ بھی ہوا، اور اسی سال اسلامی تاریخ کی پہلی عید کی نماز ادا کی گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال عید کی نماز اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ ادا کی گئی، اور عیدگاہ مسجد نبوی کے باہر کے میدان تھے، مسجد نبوی کے باہر کے میدان تھے۔ جب آپ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی مساجد آپ دیکھتے ہیں، مسجد الغمامہ کے نام سے، مسجد علی کے نام سے، مسجد ابو بکر کے نام سے۔ دراصل یہ مساجد ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے رسول نے مختلف اوقات میں عید کی نماز ادا فرمائی ہے، اور مختلف اوقات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء ادا فرمائی ہے۔ نماز کے بارش کے لیے جو دعا اور نماز ہوئی وہ مختلف واقعات جگہوں پر ہوئی، اور اسی طرح عید کا موقع بھی یہی ہے۔ میرے بھائی، آج بڑی خوش نصیبی کی بات اور سعادت کی بات ہے کہ یہ عیدگاہ جس پر پورے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اثر نو ایک مرتبہ پھر اس کی تجدید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت تک شر پسندوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ اس وقت آپ اور میں ملک کے جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جن پریشانیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں انصاف کے قلم ہیں، جو عدالتیں قانون اور انصاف کی محافظ اور نگران کہلاتی ہیں، اور جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، ان تمام کو اگر گھما پھرا کر 2 شعر میں اگر ڈھالنا چاہیں تو بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، یہ زمین خاموش ہے، آسمان خاموش ہے، جل رہا ہے یہ جہاں اور حکمراں خاموش ہے، ہر طرف آہو ہوا خوریزیاں جلتے مکان، میں بے حیرت ہوں کہ منصف کی زبان خاموش ہے۔ عدالتیں مل گئی ہیں، قانون کے پاسدار قانون کی قتل کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں، اور انتہا پسندی سر چڑھ کر بول رہی ہے، رنگ اور نسل سے اونچا اٹھ کر مذہبی نفرتوں نے وہ حدود اور وہ ہنگامہ برپا کر رکھا ہے کہ دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے بظاہر یہ زمین تنگ دکھائی دیتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی تاریخ ایسے 12 ہزاروں دور سے گزری ہے، زمانے کو بدلنا پڑتا ہے، نہ دین بدلا ہے نہ مسلمان قوم بدلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ چیز عطا کی ہے، لہٰذا جو ہے ان مواقعوں پر، ایسی جگہوں پر اس وقت ضرورت ہے کہ
کہ ہم اپنی یکجہتی کے ساتھ ساتھ اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور یہ وہ مواقع ہیں جہاں ایک طرف ہماری عبادت گاہیں اور ہماری اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، وہیں پر یہ بھی مت بھولیے کہ اس جگہ پر سامنے والے کے لیے نیت کوئی معنی نہیں رکھتی، قانون کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس وقت 50 مثالیں دینے کے بجائے ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ایک جنگل میں ایک قانون بنا، کوئی جانور کسی جانور پر حملہ نہیں کرے گا، ایک دوسرے کے جان کی حفاظت کرے گا۔ اتفاق سے جھیل کے اوپر ایک بڑا نہایت خوبصورت ہرن کا بچہ آیا، دوسری طرف سے بھیڑیا بھی آیا۔ بھیڑیے کا من للچایا کہ بہترین شکار سامنے کھڑا ہے، اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ حملہ کرنے سے گھبرا رہا تھا، کیونکہ صاحب قانون جنگل کا تھا کہ یہاں کوئی ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرے گا۔ اس نے پہلے تو یہ کہا کہ تیری جرت کتنی ہے کہ تو وہاں پانی پی رہا ہے جہاں میں پانی پی رہا ہوں؟ تو اس ہرن کے بچے نے بھیڑیے کو جواب دیا کہ حضور، آپ جہاں پانی پی رہے ہیں وہ اوپری جگہ ہے، آپ کا جھوٹا پانی مجھ تک پہنچ رہا ہے، لہذا میں پی رہا ہوں۔ دوسرے بھیڑیے نے کہا کہ تیرے آبا و اجداد بھی اسی طرح جو ہے بڑے باغی قسم کے تھے۔ تو اب اس بھیڑیے کے ہرن کے بچے نے کہا جناب میں خود پہلی بار اس جنگل میں آیا ہوں، میرے باپ دادا تو کہیں اور رہتے تھے۔ تو بھیڑیے کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، فوراً جھپٹا مارا، چیر پھاڑ کے ختم کر کے رکھ دیا، کہا مجھے کھانا تھا میں نے تجھے کھا لیا۔ اس وقت یہ ملک اس اندھے راج کے دور سے گزر رہا ہے، لیکن اچھی طرح یاد رکھیے حالات کے سامنے سر جھکا دینا اور اپنے دین کا سودا کر دینا دنیا کی کسی بھی قوم کے لیے آسان ہوگا، لیکن اس قوم کے لیے ناممکنات میں سے ہے جس نے پہلے ہی دن اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ لہذا اس ملک میں ہم بھی باقی رہیں گے، دین بھی باقی رہے گا، یہ مساجد اور اس کے منبر و محراب سے صدائے الہی اور اسلام کی صدائیں بلند ہوتی ہی رہیں گی، ہمارے اکابرین بھی رہیں گے، ہمارے ذمہ دار بھی رہیں گے، ہمارے سرپرستی کرنے والے علماء بھی رہیں گے۔ لہذا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس سلسلے کے راستے کی رکاوٹیں بہرحال دیر سویر ختم ہوں گی۔ دنیا فانی ہے، یہاں کے مسائل بھی فانی ہیں، اس بدلتی دنیا کے اندر حالات بھی بدلتے رہیں گے۔ لہذا ترکی میں 80 سال اذان بن رہی، ایشیا میں 70 سال مساجد بن رہی، دنیا کے کس کس کونے میں کیا کیا نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم اللہ نے ان زمینوں پر بھی اسلام کے سورج کو غروب ہونے نہیں دیا، تو اس زمین پر بھلا کیا غروب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور باقی رکھے گا۔ اس کے ساتھ آج جو ایک کارروائی ہے اور جہاں جس انداز سے کارروائی کی گئی ہے، یہ اللہ کرے یہ مراکز دین و اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنے، مساجد منبر و محراب صدائے حق کو بلند کرنے کے مرکز بنے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے اور تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ مسجد رہے یا عیدگاہ، اس میں جس کا بھی تعاون ہو، اگر فقہائے احناف کے مطابق اگر بات اتنی ہے کہ مسجد کا حکم اور عیدگاہ کا ایک ہے، ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں روشنی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول ایک دن آئے، مغرب کی نماز میں مسجد نبوی روشن تھی۔ حضور نے پوچھا یہ کس نے میری مسجد کو روشن کر دیا؟ صحابہ نے کہا تمیم داری نے کیا، جو سیریا کے سفر سے لوٹے ہیں اور لاٹین لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے بھی یہ روشن کیا ہے، اگر آج محمد کی بیٹی زندہ ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ نوفل بن حارث آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ، میں آپ کا چچیرا بھائی، میری بچی بھی تو آپ کی بچی ہے، تمیم داری کے نکاح میں دیجئے۔ لہذا
ایک مسجد کے حصے سے جڑنا اور اس کو آباد کرنے کا یہ صلہ تمیم داری کو ملا. لہذا یہ دینی ادارے اور دین کے جو ہے مرکز نشر و اشاعت کے جو مراکز ہیں ان سے کوئی 1 روپے سے جڑے, 1 لاکھ سے جڑے, 1 کروڑ سے جڑے, ایک بہترین نیت کے ساتھ جڑے, اللہ اس کو محروم نہیں کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ آنے والے مہمان بالخصوص ہمارے امیر شریف جناب مولانا سمیر احمد صاحب غلام برکاتہ کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں. اپنے مشغول وقت کرنے کے باوجود بھی ہماری اس بات پر لبیک کرتے ہوئے اس جلسے میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ ان کی حامی کو, ان کی آمد کو اللہ تعالیٰ ہمارے جڑنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا شکیل صاحب رحمت برکت کو بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے چنئی سے کمل ناگ سے ہماری بات لے کر اتنی دور تک آئے اور اپنے مشغول وقت دے کر اپنا وقت وہ دے کر ہمارے الحمدللہ اس جلسے میں شرکت کی. یہ بھی میں اللہ کا ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں, اور جتنے بھی علماء یہاں پہ ڈیس پہ موجود ہیں ان تمام کا میں شکر ادا کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں عزیز دوستوں, یہ جو بھی آج عید کی ابتدا ہوئی ہے یہ سب آپ لوگوں کی دعا, آپ لوگوں کی تعاون سے ہی ہوا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا مدد ہمیں ملی. جب ہم نے اس عیدیہ کی صفائی شروع کی تو دیکھیں کہ اس عیدیہ میں بہت سی کوتاہیاں تھیں, جیسے کہ عمارت بہت بوسیدہ ہو چکی تھی. ہم چاہتے تھے کہ اس عیدگاہ کو اسی شکل میں ہم آگے بڑھا کر نماز انشاءاللہ یہ رمضان پڑھائیں, کیونکہ 2 سال سے نماز نہیں ہو رہی تھی یہاں پہ. جیسے ہم نے آرکیٹیکٹ سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے بولا کہ یہ عمارت بہت ہی بوسیدہ ہو چکی ہے, آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو شہید کر کے ایک نیا عیدگاہ آپ لوگ تعمیر کر دیں. تو ہم نے کمیٹی والوں نے مشورہ کیا تو الحمدللہ ہمارے کمیٹی والوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے شانہ بشانہ کھڑے رہے, اور جب بھی ہم نے کوئی ڈیسیشن لیا ہم نے الحمدللہ ان کی مدد کے ساتھ ہم نے اس کام کو انجام دیا. یہ اللہ کا بھی شکر ہے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تمام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تعاون کیا. آپ کے تعاون کے بغیر ناممکن تھا. اللہ کا بہت شکر, اللہ کا احسان ہے. محترم بھائیو عزیز دوستو, اس کے ساتھ ساتھ بہت لوگوں نے بھی بڑے دل جوڑ کر جو اس میں شرکت کی, جیسا کہ مکرم جان صاحب انہوں نے عیدیہ کے اندر گورت پہلے ہونے کی بنیاد ڈالی. الحمدللہ ہمیں 500 اڑی میں پانی بہترین 2.5 انچ کا پانی بھی ملا, اللہ کا شکر ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ارشاد صاحب ہمارے ہندوستان پینٹس والے ہمیشہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ان کی بہت فکر رہتی تھی کہ ابھی عیدیہ کو آپ لوگ صفائی کرو, اس سے کمپاؤنڈنگ کرو. تو ان کی بات ہم نے آگے رکھ کر فوراً عیدیہ کا کام ہم نے شروع کیا. ان کا بھی تعاون رہا. جتنا بھی ہمیں آئٹم یہاں پہ پینٹنگ کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے ذاتی طور پر کیا. اور دوسرے بھی احباب ہیں, بہت سے احباب جنہوں نے ہمیں تعاون کیا. اس وقت موقع تو نہیں ہے کہ میں سب کے نام لے سکوں, لیکن الحمدللہ تقریباً 14.5 لاکھ روپے اس عیدیہ کے اب تک خرچ ہو چکے ہیں. تقریباً ابھی 2 لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ اب عیدگاہ بنانا بڑی بات نہیں, اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. اس کی حفاظت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک واچ مین رہے, خادم رہے. تو الحمدللہ مہم ہم نے تیار کر دی, لیکن اس کے واش روم کی سہولیات بھی بنانا ہے. تو اس کے تقریباً 2 لاکھ روپے کی اور سخت ضرورت ہے. میں جیسے آپ لوگوں کا تعاون رہا, ابھی بھی امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ کا تعاون اگر ہوگا تو انشاءاللہ اور ایک ماہ میں, آنے والے ماہ میں انشاءاللہ وہ کام ہم مکمل کر لیں گے. اس کے ساتھ میں ہم تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے, اس جلسے کو آپ نے کامیاب کی دی. اللہ تعالیٰ ہمارے جملے کو, ہمارے ایک ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب کا وقت اور رمضان کا ہونا بہت ہی قریب ہے. میں سب کے نام لے کر شروع نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں بھی 1-8 منٹ چلا جاتا ہے اور بات رکھنے میں جو وقت ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا. حضرت امیر شریعت مولانا سمیر احمد صاحب آ رہے ہیں. میں آپ سب کی طرف سے ان کا استقبال کرتا ہوں.
6:30 there will be landing, no? बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद साहब यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मौजूद सामने एक बहुत ही हसीन लम्हा, बहुत ही खुशी का दिन। अलसुर इलाके का ये ईदगाह है, उसको पूरी तरीके से नए तौर से बनाया गया और एक खूबसूरत, मेरी इतनी तवक्को नहीं थी कि इतनी खूबसूरत चीज़ यहाँ पर बनेगी। हिंदुस्तान में एक ऐसा वक्त है जहाँ पे हर मस्जिद, हर ईदगाह पर कोई ना कोई मसला खड़ा करके उसके ज़रिए फ़िरक़ा वाराना हालात को नाजुक करने का जो मुहिम चल रही है, इसके बीच में जामिया मस्जिद अलसुर की जो कमेटी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। और ये काम कोई मामूली काम नहीं है। ये इतनी बड़ी मिल्कियत को हिफाजत से रखना और इसकी हिफाजत के साथ साथ इसको जदीद तौर पर इतना खूबसूरत बनाना, और जिस वक्त पर पूरी कौम मायूस है, परेशान है कि हर दिन एक नई मुसीबत आ रही है, कौन से दिन कौन सी मुसीबत आ जाए, क्या किया जा सकता है, क्या हो रहा है, सियासी हालात काबू में नहीं है, समाजी हालात काबू में नहीं है, कुछ करें तो भी गलत, नहीं करें तो भी गलत, कुछ बोलें तो भी गलत, नहीं बोलें तो भी गलत। एक ऐसा नफसी का जो माहौल आज पूरे मुल्क में चल रहा है, ऐसे टाइम पर आप लोगों ने जो ये काम किया है, आप काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं इस कमेटी के सदर साहब को और सारे इस कमेटी के जितने मेंबरान हैं, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि क्योंकि वक्त नहीं है, मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। मेरे शरीयत हज़रत यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी बात सुनी है। मैं ये भी चाहता हूँ कि दूसरे जो कमेटियाँ हैं जिनके पास ऐसी मिल्कियत है, वो भी आकर देखें कि कैसे इसको सिक्योर करके रखा गया है, कैसे इसको महफूज करके रखा गया है। क्योंकि आज एक एक इंच का जो वैल्यू है, ये आज हम कोई हिसाब नहीं लगा। तो हर चीज़ में जो हालात पैदा किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि उसकी मिल्कियत की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। तो हम आमतौर पर अमूमन ये देखते हैं कि जहाँ पर भी वक्फ की मिल्कियत है, मुसलमानों की मिल्कियत है, हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इसका बाउंड्री हम ठीक से रखें, इसका कंपाउंड वाल हम ठीक से डालें, इसकी हम खूबसूरत एक ये बना कर रखें, तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो जितने भी आज परेशानियां हम देख रहे हैं, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने इसको उस तरीके से महफूज नहीं रखा जिस तरीके से रखना चाहिए था। तो ये आप एक मिसाल बनकर आप कायम हुए हैं, और आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। किसी और वक्त पर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबके साथ हम लोग खड़े हैं। हो सकता है 6-7 लोग असेंबली के अंदर हों, लेकिन हक़ की बात करने के लिए ये 6-7 लोग भी काफ़ी हैं। और बहुत बड़ी तादाद है सेक्युलर सोच रखने वाले, कुशादा दिल रखने वाले, बहुत बड़ी तादाद में MLAs मौजूद हैं। हो सकता है इख्तिदार में नहीं हो, अपोजिशन में हो, लेकिन सच की लड़ाई लड़ने के लिए, सच का बोलबाला करने के लिए ये
یہ جو ظلم اور ستم جو چل رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو کر بات کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت اسمبلی کے اندر ہے، اور اس کو طاقت انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگلے سال کے انتخابات میں ملے گی، اور یہ جتنے غلط سلط قانون بنائے جا رہے ہیں انسانیت کو تکلیف دینے کے لیے، سماج کو بانٹنے کے لیے، ان سب قوانین کو واپس لینے کا کام ضرور ہوگا۔ امید نہ ہارے، مایوس نہ ہو، ہمت سے کھڑے رہیں۔ آپ جیسے آپ آگے چل رہے ہیں، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں السور کی جو یہ کمیٹی ہے یہ دوسرے کمیٹیوں کے لیے ایک ماڈل بن کر ابھرے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں بزرگوں، ہمارے احمد شریعت مولانا جناب سید احمد صاحب اور تمام علماء اکرام بھی اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ہمارے لیڈر جناب عبید اللہ شریف صاحب، ہمارے بھائی شجاع بھائی ہیں، اور تمام ساتھیوں، ہمارے السور مسجد کے کمیٹی کے صدر اور تمام ممبرز، پریزیڈنٹ، سیکرٹری، تمام لوگ۔ میں زیادہ کچھ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ آج ماحول بات کرنے کا نہیں ہے، کام کرنے کا ماحول۔ ہر ایک مسلمان اگر کام کرنا شروع کر دیا تو ماحول بدل جائے گا۔ ہم زیادہ بات کرتے ہیں اور کم کام کرتے ہیں، اور کام کرنے کا پہلے ہی بات کرتے ہیں ہم لوگ۔ اسی کا وجہ سے ہمارا کام کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم بات کرنا کم کریں گے، بات ہی نہیں کریں گے، کام کریں گے تو زیادہ فائدہ قوم کو ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آج کل دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے کر کے، جو چیز مسلمان نہیں کر سکتا ہے یا نہیں سوچ سکتا ہے، ایسے چیز مسلمان جیسے لوگوں سے کرا کے مسلمان کے اوپر ایسے سچویشن لے کر آ رہے ہیں جہاں ہمیں کچھ نہیں بول سکتے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھایا، کیا سنت ہے ان کا، اس کے بارے میں نہ کسی کو پتا ہے، لیکن ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں۔ ایک چیز کیا ہے، ہمارا ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔ اس سب چیز کے لیے فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین، انسان نہیں ہے۔ ہمیں آج ہمارے اوپر ٹارگٹ ہے، ہم ہر ایک جو بھی ڈائش پر بیٹھے ہیں، ہم کیا بات کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں۔ جو بات کہے تو وہ بھی غلط ہے، اس طرف کہے تو بھی غلط، اس طرف کہے تو بھی غلط، کچھ نہیں کہے تو بھی غلط ہے۔ آج کون سا بات کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ حالت پہ ہم لوگ ہیں۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، ہم ہر ایک سوچ سمجھ کر، اس ماحول کو سمجھ کر، یہ لوگ ہندوستان کا پولیٹیکل سچویشن کس طریقے سے ہے، اس کو آگے کیا ہو سکتا ہے، اسے سوچ کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہمارا چھوٹی سی غلطی بھی اس ملک کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ہمارا قوم کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے ابھی السور مسجد کے کمیٹی تھرو الیکشن جیت کر ایک بہترین کمیٹی بنایا ہے، اور ابھی 2 مہینہ بھی 2-3 مہینہ 6 مہینہ ہوا ان کا کام شروع کر کے، ماشاءاللہ بہترین عیدگاہ کا اتنا سجا ہوا، ایک ماحول ہی بدل گیا ہے ادھر۔ اسی طریقے سے ہمارے سوچ اور ہمارا سب طریقے میں ایک چینج آنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم لوگ بدلیں گے نہیں، یہ لوگ ہمارے کو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں کرے گا، یہ بات آپ دل میں رکھ لیجیے۔ انشاءاللہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہمیں صحیح مسلمان بننا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم وہ نہیں بنتے تو ان کا دشمن کون ہے؟ نہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہم ادھر ہیں، نہ ادھر ہے، تو پھر ہم ان کا دشمن نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر ہم کسی کا دشمن نہیں ہے۔ مہربانی سے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں میرا بات۔ ہمیں ہر ایک انسان کو سوچنا چاہیے انسانیت کیا ہے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی سکھائے، انسانیت کے اوپر ہی
قرآن لیکر قرآن آیا تو کس کو آیا؟ وہ پورا انسان کے لیے آیا، انسانیت کے لیے آیا ہے۔ ہمارا رسول آیا تو کسی کے لیے آیا ہے؟ سب کے لیے آئے ہیں، اکیلے مسلمان کے لیے نہیں آئے۔ تو ہم آج کا ماحول میں ہمیں اچھے انسان بن کر، اچھا مسلمان بن کر جینے کا کوشش کریں، سب کو ساتھ لے کر چلیں، اپنا بچوں کو علم دینے کا کام کریں۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کرتے ہم دنیا سے ٹکر دینے کو نہیں ہوتا۔ علم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھنا تو علم کا بہت ضروری ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہمارے کو سکھایا ہے اور دکھایا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ میں ان نوجوانوں کو، نئے کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، امام صاحب اور تمام اس کام میں کوئی ایک کمیٹی کر کے نہیں، تمام لوگوں کا ہاتھ ساتھ مل کر ایک کام ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی اچھے کام کرے تو ان کو ساتھ دینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر مسجد کمیٹی میں اچھے کام کرے تو ادھر 2 ٹیم بن جاتا ہے یا 4 ٹیم بن جاتا ہے۔ ہمیں آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، ہمارے کو جھگڑا کرنے کے لیے دوسرے لوگ تیار ہے لیکن ملتا ہی نہیں نا، ہمارا ہی آپسی جھگڑا ختم نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگ کیسا جھگڑا کرتے ہیں ہمارے سے، یا ہم کیسے ان کو سمجھا سکتے ہیں؟ ہر کمیٹی سے ہے، یہ باجو کا بھی ہمارا ہی جگہ ہے، ہمارے گوتم پورہ مسجد کے صدر اور سب سیکرٹری سب لوگ بیٹھے ہیں، اس کا بھی کچھ کرو بھائی لوگ، کچھ کرو، اس کو پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرو، بہت ضروری کام وہ ہے۔ پرسوں میں فون کر کے بات کرے آپ سے تو ان کو اس کو بھی ٹھیک کیجیے۔ الحمدللہ بہت اچھا بنا ہے ادھر، آپ لوگ بھی کچھ ایٹ لیسٹ آپ کا اچھا ہے، مسجد سب ہے اندر، تو تھوڑا اس کو وہ پراپرٹی کلین کر کے تھوڑا سیف کر کے رکھیے، کیونکہ سب کا نظر ہمارے اوپر ہی ہے، خالی ہندوستان میں نہیں پورا دنیا میں وہی ہے چھوٹا چھوٹا پراپرٹی اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اتنا کہتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ ہمارے ابھی جو امام صاحب میرا تعریف کر رہے تھے، ایک دعا کریں، طاقت دے ہمیں بات کرنے کے لیے اور قوم کے لیے بات کرنے کے لیے۔ میں آپ سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں، آپ دعا کریں ہمیں وہ ہمت ملے، اور میرا قوم کسی کے سامنے، کسی کا بھی سامنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہمیں شرمندے ہونے کا یا سجدہ کرنے کا ضرورت کبھی نہ آئے۔ یہ چیز پہ ہم لوگ خود اس کو یہ کرنا چاہیے، ہم کسی اور کو بول کے فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارے نام سے ہمارے جیسوں کو لے کے بہت کام کراتے ہیں لوگ، کوئی فکر کرنے کا نہیں، ہمیں صحیح رہنا ہے، ہم سب کو اچھا کرنا ہے، انسانیت کو لے کر چلنا ہے۔ میرے خیال سے امیر شریعت بیٹھے ہیں، ان کا بھی اچھے بات، مطلب ان کے سب کے بات سن کر اسے ہم فالو کرنا چاہیے۔ ابھی تمل ناڈ سے رومن والا پیس نہیں ہو، تمل پیس لے آنا کا نہیں، ان کا سب بات سن کر ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، خالی سن کر ادھر سے سن کر ادھر چھوڑ دیا تو فائدہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام کا، جزاک اللہ خیر۔ یہ آج السور کا بہت ہی قدیم عیدگاہ، الحمدللہ آج اس کی تعمیر نو ہوئی، اور اس کے ذمہ دار حضرات، صدر اور سیکرٹری اور دیگر حضرات، اور اس میں معلوم ہوا کہ علی حاری صاحب کی بھی بڑی محنتیں اور ان کی طرف سے بڑی ہمت افزائی حاصل ہوئی، اور انہوں نے عیدگاہ کا جو محراب ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت، بہت ہی زیادہ عظیم الشان آپ حضرات نے، آپ کے ذمہ داروں نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ عیدگاہ کہ مسجد ہی کا حکم رکھتا ہے، تو مسجد میں جو حصہ آدمی لیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، وہی فضیلتیں آپ تمام حضرات کو حاصل ہیں۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس عیدگاہ کی بھی حفاظت فرمائے، اور جتنے عیدگاہ ہیں اس شہر کے اندر اور پورے ملک کے اندر، تمام عیدگاہوں کے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، مسجدوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور تمام مدارس کی بھی حفاظت فرمائے۔ حالات بہت
بہت ہی خطرناک ہیں۔ لوگوں، ہم سب کو خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، خدا سے مانگنا چاہیے۔ دعا ہی ہمارے لیے سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ جتنا ہم خدا کریم کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، خدا سے مانگیں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جب بندہ جھکتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے، اور تو اس وقت اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر بندہ جو مانگتا ہے اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت تو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ہم مانگنے سے اگر کوتاہی کرتے ہیں تو یہ ہماری بہت ہی زیادہ بد نصیبی کی بات ہے، بہت ہی زیادہ خرابی کی بات ہے۔ آج کے حالات تو ایسے ہی ہیں، ویسے تدبیر کرنے والے تو تدبیر کر رہے ہیں، تدبیریں تو بھی کرنا چاہیے۔ یہ عالم اسباب ہے، یہ دارالاسباب ہے، سبب کے طور پر ہم کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تاکہ ہماری حفاظت ہو اور ہماری عبادت گاہیں محفوظ ہوں، ہماری عبادت گاہیں محفوظ ہوں۔ اس کے لیے تدابیر تو ضروری ہے، لیکن اصل چیز جو ہے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، خدا کی طرف متوجہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ کائنات میں ہم مسلمانوں پر نئی پریشانی نہیں آئی، ہر موقع پر، ہر زمانے میں مسلمانوں پر اس قسم کی پریشانیاں آئی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی بھی عطا فرمائی ہے جب وہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر انہوں نے اپنے آپ کو سنتوں کا پابند کر دیا اور اس پر عمل کیا، اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، فتح نصیب فرمائی۔ تو بس میں اپنی اس بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس عیدگاہ کی تعمیر نو کرنے میں جتنے لوگوں نے بھی محنتیں کی ہیں، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، بہتر سے بہتر جزا انہیں عطا فرمائے۔ اس عیدگاہ کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، تمام مساجد کی بھی حفاظت فرمائے۔ میں بار بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے، وہی ہمارا ماحول مل جائے، کوئی نہیں اپنا من جا والا من جائے، بس کوئی نہیں، وہی ہماری مدد کرنے والا ہے، کوئی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، سچے اور پکے مومن بنتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سربلند رہو، کامیابی تم کو حاصل ہوگی، نجات تم کو حاصل ہوگی، فتح تم کو حاصل ہوگی، غلبہ تم کو نصیب ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ اعلان فرما رہے ہیں، لیکن شرط لگائی ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہو، اس پر ثابت قدمی کے ساتھ رہتے ہو، تو اس وقت اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ تو پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور پھر اپنے حالات کا جائزہ لیں، خدا کے ہم سچے اور پکے بندے ہیں کہ نہیں، اللہ کی عبدیت اور اللہ کی بندگی ہمارے اندر ہے نہیں، خدا کے سامنے ہم جھکتے ہیں کہ نہیں، ہر موقع پر خدا سے عرض کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فتح نصیب فرمائے، ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے، ہم سب کو غلبہ نصیب فرمائے، دشمن کو مغلوب کرے، اور دشمن کو جیسے فرمایا گیا کہ بولنا بھی مشکل، نہیں بولنا بھی مشکل ہے، بولنا بھی مشکل ہے، نہیں بولنا بھی مشکل ہے، تو لوگوں ہم تو کہیں گے ضرور کہ اللہ رب العزت ظالموں کو سخت سے سخت سزا دے کر ان کے مقابلے میں اسلام کو اور حق کو غلبہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارا تشخص باقی رکھے ہمارے اس ملک کے اندر، تشخص کے ساتھ ہم اس ملک کے اندر ہم زندہ رہیں اور عمل کریں، اور پھر باعظمت ہم زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ تو اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ تو اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ اس السور کے عیدگاہ کی جو تعمیر نو ہوئی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما اے اللہ جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما اے اللہ بہترین سے بہترین بدلہ انہیں نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما اے اللہ پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما اے اللہ تمام عیدگاہوں کی مساجد کی حفاظت فرما اس ملک کے اندر امن و امان پیدا فرما اے اللہ ملک کے اندر امن و امان پیدا فرما اے اللہ ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کی حفاظت فرما ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اے اللہ حفاظت فرما اے اللہ خصوصاً امت مسلمہ کے افراد کی حفاظت فرما اے اللہ جان کی مال کی عزت کی آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما اے اللہ حالات کی وجہ سے کہیں ہمارے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تعدم آخر ایمان پر ثابت قدم رکھ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ اس عیدگاہ کی بھی حفاظت فرما اے اللہ بہت سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اے اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے تیری شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ اب تک جو کہنا سننا ہوا اے اللہ یہ لوگ اے اللہ جو اپنی بہت دیر تک بیٹھے رہے محض تیرے اس مصلی کی اکرام اور احترام میں بیٹھے رہے اے اللہ یہ مصلی ہے اے اللہ جو مسجد ہی کا درجہ رکھتا ہے اس کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے اے اللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے جمع ہونے کو بھی بے انتہا قبول فرما یہاں جو عبادت کی جائے گی اے اللہ اس کو آسان فرما کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ آنے پائے اپنے فضل و کرم سے اس کے اسباب مہیا فرما اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما اے اللہ سب کی اصلاح فرما اے اللہ سب کی اصلاح فرما اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين